اردو زون 24 میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ ایک رات پہلے کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلتی ہوئی ویڈیو کا عکس زرش کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ اسکرین پر وہی وائرل ویڈیو تھی، کلب کا پول، اس کا ڈانس اور نیچے تبصرے۔ 1 نمبر آئٹم، اس کا ایڈریس کون دے گا؟ خانزادہ کے نام کا جنازہ نکل گیا۔ زرش کی آنکھوں میں اب دکھ یا شرمندگی نہیں تھی، بس ایک ٹھنڈا زہر تھا، ایسا زہر جو کسی کو فوراً نہیں مارتا بلکہ اندر ہی اندر سڑاتا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، اندر منیرہ آئی، حازم کی سب سے وفادار نوکرانی۔ بی بی جی، آپ کے خان صاحب کا پیغام لائی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے شام کی محفل میں آپ مکمل پردے میں آئیں گی۔ مہمان ہیں، عزت کا مسئلہ ہے۔ زرش نے لیپ ٹاپ بند کیا، آہستہ سے اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عزت؟ اس نے تن سے آنکھیں تنگ کی۔ خانزادہ کی عزت کیا ہوتی ہے منیرہ؟ وہ جو میرے وجود پر قبضہ کر کے بن گئی، یا وہ جو وائرل ویڈیوز کی کمنٹس میں دفن ہو چکی ہے؟ منیرہ نے نظریں جھکا لی۔ زرش نے لپسٹک اٹھائی، گہرا خون جیسا رنگ چنا اور آئینے میں اپنی آنکھوں میں جھانکا۔ اب تم خان صاحب سے کہہ دینا، آج کی محفل میں پردہ نہیں کروں گی بلکہ نقاب اٹھاؤں گی ان کے اصل چہرے سے۔ منیرہ نے گھبرا کر پوچھا، بی بی جی کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ زرش کی مسکراہٹ میں اب صرف بغاوت تھی۔ جس نے مجھے کمرے کی چادر سے باندھنے کی کوشش کی ہے، اب میں اس کی ساری سلطنت کو ننگا کر دوں گی۔ منیرہ، محفل آج ان کی ہوگی اور رسوائی میری نہیں، حازم خانزادہ کی ہوگی۔ اس نے سیاہ ساڑی پہنی، پیٹھ بالکل ننگی، آزاد بال اور سرخ آنکھوں میں فقط جنگ۔ زرش خانم آج صرف ایک عورت نہیں بلکہ وہ طوفان تھی جو عزت کے نام پر خریدی گئی ہر عورت کا انتقام بن چکی تھی۔ رات کا چاند مکمل تھا اور اسلام آباد میں بنے حازم خانزادہ کی اس خوبصورت حویلی کے صحن میں سجی وہ محفل جیسے کسی بادشاہ کی فتح کا جشن ہو۔ نہایت باریکی سے سجا سفید شامیانہ، دھیمی روشنیوں میں نہایا سبز قالین اور بیچ میں اونچا سا اسٹیج، جہاں سردار حازم خانزادہ سفید کاٹن کی قمیض شلوار میں ملبوس وقار سے کھڑا تھا۔ ہر طرف نامور لوگ، سیاسی شخصیات، بیرون ملک سے آئے معزز مہمان، اور ان سب کے بیچ حازم خانزادہ چمکتے غرور کی تصویر لگ رہا تھا۔ مگر اس غرور میں ایک بے چینی تھی، جیسے کوئی سایہ اس کی عظمت کی دیواروں پر آہستہ آہستہ رینگ رہا ہو۔ تبھی سناٹے میں لپٹی محفل کا سکوت چیرتی ہوئی ایک تیز آواز گونجی، اسٹیج کی طرف بڑھتے قدموں کی آواز۔ سیاہ ساڑی میں لپٹی زرش خانم لمبے سیاہ سلکی بالوں کو کندھے سے پیچھے جھٹکتی، ہر قدم پر نظریں چھیدتی ہوئی بے باکی سے مائک تک پہنچی۔ لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں صرف شعلے۔ سب کو سلام، خاص طور پر ان کو جن کی غیرت صرف عورت کے لباس پر جاگتی ہے، اور ان مردوں کو جن کی ہوس سوشل میڈیا کے کامنٹس میں چھپی ہوتی ہے۔ محفل ساکت، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مردوں کے چہرے لال اور عورتوں کی سانسیں رک گئیں۔ میں زرش خانم ہوں، سردار حازم خانزادہ کی بیوی، جس کی عزت کو اس نے اپنے کمرے میں دفن کر دیا اور اپنی غیرت کو باہر کی دنیا میں فخر سے ننگا کر دیا۔ ہاں، میں وہی ہوں جس کے ڈانس پر کل تم سب نے کمنٹس کیے۔ کسی نے ویڈیو کا لنک مانگا، کسی نے میری بیوی ہوتی تو جیسے گھٹیا جملے لکھے، اور کسی نے وہ ویڈیو سیو کر کے بار بار دیکھی۔ مگر آج میں تم سب کو بتانے آئی ہوں، میں نے وہ سب کیا خود سے، مکمل ہوش و حواس میں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے وہ شخص توڑ چکا ہے جسے میں نے اپنی عزت سمجھا تھا۔ زرش کی آواز میں اب لرزش نہیں تھی بلکہ دھماکہ تھا۔ سردار صاحب، زرش نے حازم کی طرف رخ کیا، سب نظریں اب ان دونوں پر مرکوز تھیں۔ آپ نے میرا غرور، میری وفا، میری عزت سب رون دی، اور بدلے میں مجھے صرف خاموشی دی، اور جب میں نے شور مچایا تو آپ کو میری بے حیائی نظر آئی۔ حازم کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی، مگر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ زرش کی ہر بات اس کے غرور کو چیر رہی تھی۔ غیرت بہت قیمتی شے ہے نا ہمارے قبیلے میں، تو سنیے، میں وہ عورت ہوں جسے آپ نے آپ کی غیرت کو بازار میں گھسیٹا ہے، اپنی مرضی سے۔ کیونکہ جب عورت کا دل ٹوٹتا ہے نا، تو وہ صرف آنکھوں سے نہیں روتی، وہ پورا جہان جلا ڈالتی ہے۔ زرش کی آواز تیز ہوئی، آج آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، میرے جسم پر جو پہلا حق تھا وہ اسی مرد کا تھا جس نے میری عزت کی دیواریں خود مسمار کیں۔ تو جب مرد میرا محرم ہو کر بھی مجھے سزا دیتا رہا، تو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کی سزا نہیں بنوں گی، خود اپنی عدالت بنوں گی۔ محفل میں ایک چیخ سی سنائی دی، شاید حازم خانزادہ کے غرور کی، جو زرش کے قدموں میں آ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ حازم کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کسی نے اسے کبھی اس طرح ننگا نہیں کیا تھا، نہ اس کے دشمن نے، نہ اس کی اس جسم فروش نکلی محبوبہ نے، مگر زرش نے کر دکھایا۔ زرش کی زبان سے ادا ہوتے الفاظ ابھی فضا میں جھول رہے تھے، مائک پر اس کی گونجتی آواز جیسے کانچ کے ہر ٹکڑے کو چیر کر نکل رہی تھی۔
حازم خانزادہ میں زرش خانم ہوں، آپ کے غرور کا جنازہ آج میں نے یہاں سب کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ ایک پل کو سکوت چھا گیا اور اگلے ہی لمحے سردار حازم خانزادہ کے چنگھاڑ نے اس خاموشی کا گلا گھونٹ دیا۔ بس اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، قدم تیز آندھی کی طرح، اور چہرہ جیسے صدیوں کی بے حرمتی کا بدلہ لینے چلا ہو۔ لوگوں سے درمیان سے وہ اسٹیج تک پہنچا جیسے کوئی درندہ شکار کو گھسیٹنے جا رہا ہو۔ زرش کے قریب پہنچ کے اس کا بازو اتنی شدت سے پکڑا کہ زرش کی چوڑیوں کی چھنکار بھی سہم گئی۔ آج تم نے زبان سے وہ گند اگلا ہے جو شاید ہمارے قبیلے کے کسی مرد نے بھی اپنے دشمن کے سامنے نہ اگلا ہو۔ زرش نے کوئی مزاحمت نہ کی، بس آنکھوں میں وہی چنگاری جیسے چیلنج دے رہی ہو، مجھے روک کر تو دکھاؤ۔ چھوڑیے میرا بازو خان، ورنہ لوگ کہیں گے کہ زرش خانم کو چھونے سے پہلے آپ نے اس کی اجازت نہیں لی۔ حازم کی آنکھوں میں جیسے بجلی گوند گئی۔ تم وہی عورت ہو نا جو بولڈنس کا پرچم اٹھا رہی تھی؟ چلو دکھاتا ہوں تمہیں کہ مرد کا غرور کیسے بلکتا ہے جب بیوی کی زبان میں زہر اتر جائے۔ ایک ہی جھٹکے میں زرش خانم کو لوگوں کے بیچ سے گھسیٹتا ہوا وہ نیچے اترا۔ تمام مہمان خواتین، وزیروں، سرداروں، حتیٰ کہ بزرگوں کی نظریں حیرت اور خوف سے پھیل چکی تھیں۔ حازم، پاگل ہو گئے ہو؟ یہ سب کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سلوک کیوں کر رہے ہو؟ کسی بزرگ نے چلا کر روکنا چاہا۔ خانزادہ ہوں میں، بیوی اگر تماشا بنے تو تماش بینوں کے سامنے ہی جواب ملے گا اسے۔ زرش ہنسی، ایک کٹی تلخ ہنسی، جیسے اپنی ہی بے حرمتی پر طنز کر رہی ہو۔ مجھے لگا تھا آپ ایک خاموش قاتل ہوں گے، مگر افسوس آپ تو مرد کہلانے کے لائق بھی نہیں نکلے۔ وہ تنفر سے ہنسی اور اگلے لفظ گولیاں بن کر اس کے غرور پر برسے۔ اتنے بزدل ہو آپ کہ میرے الفاظ ہی آپ کی ہڈیوں میں بارود بن کے پھٹ گئے؟ میری آواز آپ کو گولی لگنے جیسی لگی اور آپ کی ساری ہوا نکل گئی؟ خان، وہ آگے جھکی، آنکھوں میں خالص زہر تھا۔ تو سنیے، جو مرد عورت کی زبان سے ڈر جائے وہ مرد نہیں ہوتا، وہ بس ایک نعرہ ہوتا ہے جو کبھی سچ نہیں ہوتا۔ آج کی رات تمہیں اپنے ہر لفظ کی قیمت چکانی پڑے گی زرش خانم۔ اس کی آواز میں غصے کا زہر تھا، آنکھوں میں وہ طوفان جو سب کچھ بہا لے جائے، وہ زبان جو تم نے میرے غرور کو نوچنے کے لیے استعمال کی، آج وہ تمہارے ہی دانتوں میں چبھی ملے گی۔ وہ اس کے مزید قریب آیا، اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑا۔ اور ہاں، وہی بستر جسے تم نے اپنی بے باکی سے میرے لیے سہاگ رات کا میدان بنایا تھا۔ اس کی نظریں لمحہ بھر کو محفل میں موجود حیرت زدہ نظروں سے دونوں کو تکتے مہمانوں پر پڑی، پھر زرش کے وجود پر۔ آج وہی بستر میں تمہارے لیے کانٹوں کا فرش بناؤں گا، ایسا بچھاؤں گا کہ تمہاری ہر سانس، ہر چیخ میری انا کے ماتھے پر شفا کا مرہم بنے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے مزید جھکا۔ تم نے مجھے للکارا ہے خانم، اب میں تمہیں اپنی مردانگی نہیں، اپنی نفرت کا بوجھ دکھاؤں گا۔ اور یاد رکھنا، یہ بوجھ وہ ہوتا ہے جو عورت کے وجود کو چیر کر روح کو گھسیٹتا ہے۔ حازم نے مڑ کر اسے دیکھا، نظریں جیسے اندر تک چھیتتی گئیں۔ میں تیار ہوں۔ زرش کی آواز گونجی نہیں، تنی ہوئی کمان کی طرح تیر بن کے فضا میں پیوست ہو گئی۔ کیونکہ جو عورت جنگ لڑتی ہے وہ بستر پر بھی خوفزدہ نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کو حال میں سناٹا چھا گیا، جیسے سانسیں بھی زرش کی جرت سے شرما گئی ہوں۔ لوگوں نے سہم کر نظریں جھکا لیں، کچھ نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں، اور زرش، وہ تو گویا آج جلتی مشعل بن چکی تھی، بغاوت کی، جرت کی، بے باکی کی۔ حازم نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا، ایسے جیسے کوئی کسی دشمن کو نہیں اپنے غرور کی قبر کو گھسیٹتا ہے۔ بس بہت ہو چکا، وہ دھاڑا، تماشا ختم، اب حساب شروع ہوگا۔ زرش خانم کا بدن جھٹکا کھا گیا، مگر آنکھوں میں وہی چمک جو ایک جلاد کو بھی اپنے تیز دھار ہتھیار پر شک میں ڈال دے۔ لوگوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے اس کا دامن گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن زرش کا سر بلند تھا۔ آپ سمجھتے ہو مجھے رسوا کر دو گے؟ وہ حازم کے کان میں پھنکی جیسے زہر۔ خان، آپ میرے جسم کو نہیں، بس اپنی کمزوری کو گھسیٹ رہے ہو۔ اور وہاں موجود ہر آنکھ، چاہے وہ عورت ہی یا مرد، جان گئی تھی یہ رات صرف ایک لڑکی کی نہیں، ایک پورے نظام کی شکست لکھنے جا رہی تھی۔ دروازہ پوری قوت سے کھلا، جیسے کسی آتش فشاں نے برسوں کا لاوا اگل دیا ہو۔ حازم خانزادہ کی گرفت میں جکڑی زرش دروازے کے ساتھ ساتھ بیڈ کی سمت کھینچتی چلی گئی، پھر ایک جھٹکے سے یوں گری جیسے کوئی گرا قیمت مورتی تخت سے نیچے دھکیل دی گئی ہو۔ کمرہ چاندنی میں ڈوبا ہوا، اور بیڈ پر پڑی وہ عورت، سرخ ساڑی، بکھرے بال، سانسیں ہلکی ہلکی چلتی ہوئی، اور آنکھوں میں وہی چمک جیسے کسی شہزادی نے اپنے قلعے کو خود آگ لگا دی ہو، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جل بھی سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی۔ زرش نے گردن موڑ کر حازم کی سمت دیکھا، پلکوں کو ہلکا سا اٹھایا اور ہونٹوں پر وہی زہریلی کٹیلی بے باک مسکراہٹ سجائی جو خزاندہ جیسے مرد کو اندر سے پگھلا کر خاک کر دینے کے لیے کافی تھی۔
تو آخر کار سہاگ رات پارٹ 2 کے لیے لے ہی آئے نا مجھے، میرے پیارے شوہر۔ آواز میں طنز کی کاٹ تھی، لفظ ایسے تھے جیسے زخموں میں نمک جھونکا جا رہا ہو۔ حازم کی مٹھیاں بھینچ گئیں، نظر اس کے وجود پر تھی مگر دل کہیں انا کی قبرستان میں چیخ رہا تھا۔ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، غصے کی، ضبط کی اور شاید کہیں بے بسی کی بھی۔ شرم؟ زرش نے ساڑی کا پلو اپنے کندھے سے سرکایا، بالوں کو گردن کے پیچھے کیا اور خود کو بیڈ پر مزید سہولت سے جماتے ہوئے بولی، وہ تو مر گئی تھی اسی دن جب آپ نے ایک جسم فروش کو بیوی سے بہتر مقام دیا تھا۔ اب جو بچا ہے نا، وہ فقط جنگ ہے، اور جنگ میں عورت ساڑی کے پلو سے نہیں، زہر آلود لفظوں سے لڑتی ہے۔ حازم ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کی آنکھوں میں طوفان آیا، گرج باد بن کے گھوما اور چہرے کی رگیں تن گئیں۔ تم میرے ضبط کا جنازہ نکالنا چاہتی ہو؟ زرش نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی، گردن خم کی اور گویا خنجر مارا۔ میں چاہتی ہوں، ہنسی ہنسی میں زہر گھول کر بولی، آپ کو لگتا ہے آپ ابھی بھی مجھے تکلیف دے سکتے ہیں؟ تو آئیں، کریں نوار۔ لیکن سنیں خان، آج آپ صرف میرے بستر پر مرد نہیں، اپنی انا کا جنازہ بھی لے کر آئے ہیں، اور میں وہ عورت ہوں جو مرد کو تو بخش دیتی ہے پر مردانگی کا دکھاوا کبھی معاف نہیں کرتی۔ حازم نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا، نظریں زرش کی آنکھوں میں اتری۔ وہاں آنسو نہیں تھے، فقط چمکتا ہوا غرور اور انچھوئی نفرت تھی۔ تم جانتی ہو زرش خانم، تم جیسے وجود یا تو کسی کے ہوتے ہیں یا کسی کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، اور تم میرے لیے صرف عذاب ہو۔ زرش نے بے نیازی سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ تو پھر یہ عذاب سہو خان، کیونکہ یہ وہ عذاب ہے جو آپ کو پوری زندگی رلائے گا، آپ کے اندر کے مرد کو نوچ نوچ کر ختم کر دے گا، اور پھر بھی آپ میرے لمس کو ترستے رہو گے۔ حازم کا دل چاہا وہ زرش کو توڑ ڈالے، لیکن اس پر وہ خود ٹوٹ چکا تھا۔ تم بہت خطرناک ہو گئی ہو زرش خانم۔ نہیں خان، میں اب صرف عورت نہیں، میں اب وہ جنگ ہوں جسے جیتنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سڑک پر دھند تھی اور زرش کی آنکھوں میں آنسو۔ اس کی گاڑی پوری رفتار سے سڑک پر اڑ رہی تھی، جیسے وہ زندگی کو بھاگتے قدموں سے پیچھے چھوڑنا چاہتی ہو۔ دل میں طوفان تھا، زبان خاموش تھی، مگر دماغ وہ تو جیسے پھٹنے کو تھا۔ کاش کہ مجھے تھام لیتا اس دن جب حازم خانزادہ نے مجھے شادی کی رات اپنے کمرے سے باہر نکالا تھا۔ اس دن کاش کہ میرے ہاتھوں سے وہ چادر چھین لیتا جو میں نے خود اپنی عزت سے اتار کر کسی گندے تماشے کی طرح دنیا کے سامنے رکھ دی تھی۔ کار کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں تھا مگر کنٹرول وہ تو کہیں پیچھے رہ چکا تھا۔ مجھے غصہ صوفیہ پر نہیں، نفرت حازم سے نہیں، میری ساری گھن، میری ساری کراہت خود مجھ سے ہے، اس زرش سے جو کبھی پردوں میں لپٹی کسی دعا کی طرح پاک تھی، اور آج وہی زرش ایک ویڈیو کلپ میں بند تماشا بن چکی ہے۔ وہ ہستی، وہی بے رحم تلخ ہنسی۔ شہزادی، اس نے لفظ کو چبایا۔ نہیں، میں اب کسی باپ کی شہزادی نہیں رہی، میں اب صرف وہ ہوں جسے کوئی بھی اپنی نظروں سے ناپ سکتا ہے، کوئی بھی اپنی انگلی سے چھو کر گرا سکتا ہے۔ میں اب صرف ایک تماشا ہوں جس نے اپنے انتقام کی آگ میں اپنی عصمت کو جلا ڈالا۔ کار کی رفتار بڑھ گئی، سانسیں بے قابو، دھند گہری اور سڑک بے رحم۔ میں بدچلن نہیں تھی، میں کمزور نہیں تھی، میں صرف زخمی تھی، اور اپنے زخموں کا مرہم ڈھونڈتے ہوئے میں خود کو جلتی ہوئی انگیٹھی میں ڈال آئی۔ میں بدلہ لینے نکلی تھی، مگر بدلے میں خود کو گوا بیٹھی۔ ایک آنسو اس کے گال پر گرا، اور اگلے لمحے گاڑی کی ہیڈ لائٹس پر سامنے سے آتی ٹرک کی روشنی تیز ہو گئی۔ شاید میرے جیسے لوگ مر جائیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم نہ جیت سکتے ہیں اور نہ جینے کے قابل رہتے ہیں۔ چند لمحے، صرف چند لمحے، اور سب ختم۔ گارڈلز کی چیخ، ٹائروں کی چیخ، اور زرش خانم کی سانس جیسے کچھ لمحوں کے لیے رک گئی ہو۔ ٹی وی اسکرین پر بریکنگ نیوز کی سرخ پٹی خون کی لکیر جیسی دوڑ رہی تھی۔ معروف بزنس ویمن زرش خانم کی گاڑی کو پیش آیا خوفناک حادثہ، حالت تشویشناک، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کیمرے پر زرش کا وہی فوٹیج بار بار دکھایا جا رہا تھا، جہاں وہ ہنستی تھی، چلتی تھی، مگر اب اسکرین پر صرف ایک کچلی ہوئی گاڑی، خون آلود چادر اور اسٹریچر پر جاتی لاش جیسا وجود تھا۔ حازم خانزادہ ایک شاندار ریسٹورنٹ میں اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ تھا، پرسکون، بے رحم، خاموش سا، مگر اس لمحے اس کی آنکھوں میں کوئی چیخ اتر آئی تھی۔ جب اس نے ریسٹورنٹ کی دیوار پر لگے ٹی وی اسکرین پر اسے یہ نیوز آئی تو کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر گرا، تو آواز ایسی آئی جیسے کوئی چیز صرف زمین پر نہیں، دل کے اندر بھی گری ہو۔ زرش! وہ زیر لب بڑبڑایا۔ نہیں، وہ پکارا نہیں، وہ صرف ٹوٹا تھا۔ ایک ایسا مرد جو دنیا کے لیے تو پتھر تھا، مگر اس لمحے اپنے ہی سینے کی راکھ میں جل رہا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اسکرین کی طرف بڑھے،
جیسے وہ اسکرین توڑ کر اس کے اندر جا کر اسے زندہ دیکھنا چاہتا ہو۔ اس کا چہرہ وہی چہرہ جو کل رات اسے بد دعا دے کر گیا تھا، آج خاموش اسٹریچر پر تھا۔ یہ میرے لیے بد دعا تھی خانم؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کمرے میں اب سناٹا تھا، صرف ٹی وی کی آواز باقی تھی، اور اس کے اندر ایک ایسا زلزلہ جس نے اس کے وجود کو اندر سے چکنا چور کر دیا تھا۔ تو یہی سزا تھی جو میں نے اسے دی، وہی تقدیر نے مجھے سونپ دی۔ وہ صوفے پر گرا اور اس دن حازم خان زادہ پہلی بار خاموش نہیں، خالی تھا۔